السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے نونہالو، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ تیار ہیں سب کہانی سننے کے لیے؟ اور تیاری کیسے ہوتی ہے بھلا؟ شاباش، سب کام مکمل کر کے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے 3 شہزادیاں، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فارعہ سہیل نے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اتنے پہلے کی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن ہم اسے سچ ہی سمجھیں گے۔ پہاڑوں کے پار چٹیل میدانوں سے دور دریا کے اس کنارے پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کا محل بے حد شاندار تھا، جس کے بلند مینار آسمان کو چھوتے معلوم ہوتے تھے۔ محل میں بے شمار کھڑکیاں، دروازے، ستون اور کمرے تھے۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کی تینوں بے حد خوبصورت اور طرح دار تھیں۔ بہت خوبصورت لباس پہنتیں، جو لیس، ریبن اور جھالروں سے مزین ہوتے۔ وہ ہمیشہ سنہرے جوتے پہنتیں اور تتلیوں کی مانند ادھر ادھر پھرتی رہتیں یا ناچتی گاتی رہتیں۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس بات سے بے حد پریشان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہزادیوں کو بہت سی چیزوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو انہیں کسی ملک کی ملکہ بننا تھا، اور ایک بادشاہ کی بیوی بننا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک دن بادشاہ کو ایک جادوگرنی کے متعلق پتہ چلا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس سلسلے میری کچھ مدد کر سکے۔ اس نے اسے محل آنے کی دعوت دی۔ جادوگرنی اپنے جادو کے جھاڑو پر سوار محل آ پہنچی۔ مجھے اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ میں جھاڑو دوں، بڑھیا نے بادشاہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، اور ساتھ ہی اپنا جھاڑو نما ڈنڈا گھمایا۔ ٹک ٹک ٹک، پہلے بادشاہ، پھر ملکہ، اور پھر ایک ایک کر کے سب نوکر غائب ہو گئے۔ بڑھیا نے ڈنڈا گھمانا بند کیا اور اپنے جھاڑو پر بیٹھ کر اڑ گئی۔ اب محل میں صرف شہزادیاں رہ گئی تھیں۔ اب ہم آرام سے ناچ اور گا سکتی ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکے گا، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ چنانچہ ساری دوپہر انہوں نے ناچتے گاتے گزار دی۔ اب جا کر کھانا اڑانا چاہیے، بڑی شہزادی نے کہا۔ ہاں، آج تو باورچی نے بھنا ہوا سنہری مرغ تیار کرنا تھا، چھوٹی شہزادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ تینوں خوشی خوشی باورچی خانے پہنچی، لیکن وہاں مرغ تو کیا، کچھ بھی نہ پکا رکھا تھا۔ ضروری کوئی خواب ہے، صبح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، منجلی شہزادی نے رائے ظاہر کی، اور یوں وہ تینوں بھوکی ہی باورچی خانے کی میز پر سر ٹکا کر سو گئیں۔ مگر صبح بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ رات کو۔ بھوک سے نڈھال انہوں نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر سب محل میں نہیں تو شاید باہر چھپے ہوں گے، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، بڑی شہزادی نے کہا۔ تینوں باغ میں آ گئیں، چاروں طرف کوئی نہ تھا۔ انہوں نے ایک گلہری دیکھی جو اخروٹ توڑ رہی تھی۔ کیا تم ہمیں تھوڑے سے اخروٹ دے سکتی ہو؟ شہزادیوں نے گلہری سے پوچھا۔ ہاں، کیا تم نے خود جمع نہیں کیے؟ میں نے تو سردیوں کے لیے اپنا آدھا گھر اخروٹوں سے بھر دیا ہے تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو، گلہری نے درخت کی کھو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہزادیوں نے دیکھا کہ کھو میں بے شمار اخروٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اخروٹ جمع کرنے چاہیے، بڑی شہزادی نے کہا۔ وہ باورچی خانے سے ایک ٹوکری اٹھا لائیں اور ڈھیر سارے اخروٹ جمع کیے۔ ان کا ذائقہ اتنا بہترین تھا کہ انہیں بھنا ہوا مرغ بھی بھول گیا۔ ہم بہت سست ہیں، ہم بھول ہی گئیں کہ اپنے لیے کام کیسے کرتے ہیں، منجلی شہزادی نے سر جھکا کر کہا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا ہے، ان کے بغیر کتنی اداسی ہے، کاش کہ واپس آ جائیں، چھوٹی شہزادی نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت جادوگرنی اڑتی ہوئی آئی اور زمین پر اترتے ہوئے بولی، تمہارے والدین واپس آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پورے محل کی صفائی کرو گی۔ شہزادیاں جانتی تھیں کہ یہ بہت لمبا اور مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے پورا دن جان مار کر محل صاف کیا، اور جب تھک کر سونے کے لیے لیٹیں تو اگلے ہی لمحے سو گئیں۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو بادشاہ اور ملکہ ان کے پاس کھڑے تھے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، سوائے شہزادیوں کے۔ وہ محنتی بن گئی اور پڑھنے بھی لگ گئیں۔ اب وہ کام کے وقت کام کرتی رہتی
اور فارغ وقت میں ناچتی اور گاتی رہتی۔ محل میں سب لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، صرف بادشاہ کبھی کبھی اپنا سر کھجاتا اور سوچتا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ خواب تھا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ خواب ہے۔ بادشاہ کو اس کی سوچ کے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ ہم اپنی کہانی یہاں پہ کرتے ہیں ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ اللہ حافظ۔